بسم اللہ الرحمن الرحیم. گاندھی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی براہ راست نشست میں خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں. ہم سب پہلا سوال آج آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ایران کے جو مذہبی لیڈر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب ہیں، ان کے قتل کی باتیں ہو رہی ہیں. مختلف ملکوں کے سربراہان نے جو اس وقت حالت جنگ میں ہیں کہا کہ وہ بڑا سافٹ ٹارگٹ ہے، ہم چاہیں تو ان کو مار بھی سکتے ہیں. عراق میں جو شیعوں کے مذہبی رہنما ہیں آیت اللہ سیستانی، انہوں نے اس طرح کے کسی اقدام کی بڑے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور دنیا کو باز رہنے سے کہا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں آپ کے کیا نقطہ نظر ہے اس حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایک قوم کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کے قتل کے حوالے سے. کوئی عام فرد ہو، کوئی مذہبی پیشوا ہو، کسی قوم کا قائد ہو، انسانی جان کو حرمت حاصل ہے. یہ عام حالات میں لی جائے، کسی ملک میں قانون کا نفاذ کرتے وقت کسی کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے یا جنگ و جدال کے نتیجے میں لی جائے، ہر حال میں اخلاق کی جواز کا تقاضا کرتی ہے. ہمارے دین میں ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اس کا اخلاقی جواز یہی ہے. چنانچہ ظلم و عدوان کے خلاف جنگ کی جائے گی، اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جائے گی، تو ہم اسے جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں اور ایک بڑی عبادت سمجھتے ہیں. یہی جنگ بلا جواز کی جائے تو یہ مجرمانہ فعل بن جاتی ہے. جس طرح اگر انصاف قائم کرنے کے لیے کسی کی گردن ماری جائے تو وہ اسلام کی قضا ہے، اور اگر کسی کی جان بلا جواز لے لی جائے، بغیر حق لے لی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ گویا تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ایران کے خلاف جو اقدام کیا گیا ہے اس کو جس پہلو سے بھی دیکھیے، وہ اسرائیل نے کیا یا وہ امریکہ نے کیا ہے، بالکل بلا جواز ہے. اس کے لیے جو استدلال کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی اخلاقی دلیل نہیں ہے. جوہری ہتھیار اگر نہیں ہونے چاہیے تو دنیا میں کسی ملک کے پاس بھی نہیں ہونے چاہیے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جوہری ہتھیار رکھنے کا سرے سے کوئی جواز ہی نہیں ہے. ہتھیار وہی ہونے چاہیے جو مقاتلین کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، کمبیٹنٹس کے خلاف. غیر مقاتلین کے خلاف استعمال ہونے والے ہتھیار قتل عام کے ہتھیار ہیں، اس وجہ سے بالکل ناجائز ہے. خود ایران کے رہنماؤں نے، اور مذہبی رہنماؤں کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہی فتویٰ دے رکھا ہے. چنانچہ اس طرح کے ہتھیار اگر نہیں ہونے چاہیے تو میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا میں نہیں ہونے چاہیے. نہ امریکہ کے پاس ہونے چاہیے، نہ روس کے پاس ہونے چاہیے، نہ برطانیہ کے پاس ہونے چاہیے. اور اگر یہ زید بکر کے پاس ہیں تو پھر دنیا میں کسی دوسرے کو اس سے روکنے کے لیے کیا جواز ہوگا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ حملہ، اس حملے کی دھمکیاں، اس کے لیے اب تک جو کچھ کہا گیا اور جو کچھ کیا گیا ہے وہ سراسر بلا جواز ہے. اور جب بلا جواز کسی کی جان لی جائے یا جان لینے کی باتیں کی جائیں تو یہ نہ جنگ ہے، نہ جہاد ہے، نہ کوئی نیکی اور خیر کا کام ہے. یہ در حقیقت ایک مجرمانہ فعل ہے جو ہمیشہ تاریخ میں بھی مذموم رہے گا، اور اس طرح کے افعال کا ارتکاب کرنے والوں کو قیامت میں پروردگار کے سامنے بھی جواب دہ ہونا پڑے گا. اچھا غم صاحب، یہ جو بھی آپ نے بات فرمائی کہ اگر جوہری ہتھیار رکھنا اپنی ذات میں کوئی بری چیز ہے ممنوعات میں سے، تو پوری دنیا کو اس کو مطابق چلنا چاہیے ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کے جن ممالک کے پاس ہے وہاں پر اس طرح کا نظم ہے، کوئی ڈیموکریسی ہے، کوئی سنجیدہ لوگ ہیں جو دنیا کو جانتے ہیں، وہ اس طرح بلا جواز اس کا استعمال نہیں کریں گے. ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ دنیا کے ان دو ممالک سے نفرت رکھتی ہے، ان کے خاتمے کا خواب دیکھ رہی ہے. لہٰذا مذہبی لیڈرشپ کے ہاتھ میں اگر یہ ہتھیار آ جاتے ہیں تو پھر اس سے دنیا میں تباہی پیدا ہوگی. یہ ایک نقطہ نظر ہے، اس کو دنیا میں کسی جگہ پیش کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک ادارہ اقوام متحدہ کا بنایا گیا ہے
اسی طرح عالمی عدالتیں ہیں، وہاں پیش کریں اس نقطہ نظر کو، اس پر گفتگو ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ محض طاقت اس کا فیصلہ کر دے گی کہ فلاں کے پاس ہونے چاہیے اور فلاں کے پاس نہیں ہونے چاہیے؟ دنیا میں کوئی نظم ہے جو یہ فیصلہ کرے گا، کوئی قانون ہے یہ فیصلہ کرے گا؟ اگر اس طرح کا قانون بنایا گیا ہے کہ مذہبی لوگوں کے پاس یہ نہیں ہونے چاہیے، تو پھر دنیا کے بڑے ملکوں میں جب مذہبی رجحانات رکھنے والی قیادت انتخاب لڑ کے آ رہی ہو تو اس وقت بھی سوچنا چاہیے کہ اب یہ ہتھیار کسی اور کے حوالے کر دیے جائیں۔ تو یہ طاقت کی زبان ہے جو بولی جا رہی ہے، اس کے پیچھے نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ قانون ہے، نہ کوئی اخلاقی پہلو ہے۔ اس طرح کی زبان میں بھی بول سکتا ہوں، کوئی دوسرا بھی بول سکتا ہے۔